الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعہ یعنی ہر ہفتہ جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ المنورہ و مکہ المکرمہ کے 1:15 بجے، اسی طرح قطر اور دیگر اطراف خلیج ممالک کے 1:15 بجے، اور انڈیا کے تقریباً 3:45 بجے ہفتہ واری درس ہوتا ہے، جسے ہمارے خطیب اور ہمارے پیارے اور چہیتے مقرر فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ یعنی درس و تدریس کا سلسلہ آج 1-1.5 سال سے مسلسل چل رہا ہے، اور آج ماہ محرم کی عظمت بدعات کے گھیرے میں کا دوسرا حصہ ہے۔ میں کوئی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پچھلے درس سے بچی ہوئی باتیں قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ہمیں سمجھائیں، تاکہ ہم اپنے زندگی میں اس کو ڈھالیں، جو صحیح باتیں ہیں اس پر عمل کریں، اور جو واقعی بدعت کے گھیرے میں لپٹی ہوئی ہیں ماہ محرم کے تعلق سے، اس سے ہم اجتناب کریں، اس سے دور ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شیخ آپ کا مائک تھوڑا انمیوٹ ہو گیا، واپس سے شروع کریں۔ ہاں، واپس سے شروع کریں شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قابل احترام سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، آج جس موضوع کے تحت
آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہی کا موضوع ہے ماہ محرم کی عظمت بدعات کے گھیرے میں۔ اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں تعزیہ داری اور تعزیہ کے آغاز کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ لوگ تعزیہ جو بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے پایا جاتا ہے، اس کو تیمور لنگ کے زمانے سے جوڑتے ہیں کہ سب سے پہلے تیمور لنگ کے زمانے سے یہ تعزیہ داری کی رسم بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے منائی جانی شروع ہوئی۔ اسی دوران ایک تعزیہ داری کے سلسلے میں ایک شیعی مصنف ہیں جناب شاکر حسین امروہی صاحب، ان کی کتاب ہے مجاہد آدم۔ اس کے اندر انہوں نے تعزیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تعزیہ جس طرح ہندوستان میں ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ایران جو شیعوں کا خاص گھر ہے وہاں بھی اس کا رواج نہیں۔ آخر اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کس نے کی اور کیوں ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ اس سوال کے جواب میں تاریخ خاموش ہے۔ امیر تیمور کے متعلق جو یہ مشہور ہے، اس نے ہندوستان فتح کر کے عشرے محرم میں تعزیہ داری شروع کروائی، وہ محض غلط ہے، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ امیر تیمور عشرے محرم کے بعد ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا اور 6 ربیع الاول سن 8 ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں وہ دہلی کو آیا اور 22 ربیع الاول کو یہاں سے کوچ کر کے 22 جمادی الثانیہ کو سرحد ہند سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تعزیے کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ کہاں سے آغاز ہوا، تو لکھتے ہیں کہ بعض سن رسیدہ لوگوں سے سنا گیا ہے کہ آغاز جو ہے اس کا زمانہ نواب آصف الدولہ، آغاز زمانہ نواب آصف الدولہ بہادر میں اول ایک سبزی فروش نے بانس اور کاغذ کا تعزیہ بنایا تھا۔ جب وہ سبزی فروش مر گیا تو وہاں میر باقر نے ایک امام باڑہ بنوا دیا اور اس کے بعد تعزیوں کا رواج ہوا۔ وہیں سے رفتہ رفتہ اراکین خاندان سالار جنگ نے گنبد دار تعزیوں کو رواج دیا اور لطافت اور زینت روز بروز بڑھتی گئی۔ شدہ تمام ہندوستان میں اس کا رواج ہو گیا اور شیعوں کے علاوہ سنی بلکہ ہندو بھی اس میں حصہ لینے لگے۔ جس طرح شمالی ہندوستان کے اکثر شہروں میں علم اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح جنوبی ہندوستان کے بعد شہروں خصوصاً حیدرآباد اور بھوپال وغیرہ میں نال صاحب کی سواری نکالی جاتی ہے۔ شاہان دکن میں
سے جو شیعہ تھے کسی خوش اعتقاد نے اپنی قبر میں رکھنے کے لیے کربلا کے کربلائے معلیٰ سے خاک پاک منگوائی تھی، یعنی جو ہے کربلا کی مٹی منگوائی تھی تاکہ اس کی قبر میں رکھا جائے. تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس میں گھوڑے کی ایک بوسیدہ نال برآمد ہوئی. اس وقت اس کی نسبت یہ مشہور کیا گیا کہ یہ سید الشہداء یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نال ہے. اور بعد ازاں لکھتے ہیں بعد ازاں اس کی زیارت ہونے لگی اور جلوس کے ساتھ نکالا جانے لگا. رفتہ رفتہ نال صاحب کے بدلے سینکڑوں نال صاحب بن گئے. حیدرآباد میں نال صاحب کی سواری کے ساتھ نہایت ہی مزخرف حرکتیں کی جاتی تھی، بالکل ہولی کا سا رنگ بن جاتا تھا. افسوس ناک بات یہ بھی ہے، یہ سب وہ شیعی امروہی صاحب کہہ رہے ہیں، شاکر حسین امروہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ تعزیوں کی زیارت کے بہانے مرد اور عورتیں راتوں کو جا بجا پڑے پھرتے ہیں. جوان مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، بدن سے بدن کندھے سے کندھا رگڑتے جاتے ہیں. نامحرموں کی نظر عورتوں پر پڑتی ہے، آپس میں تاک جھانک کا موقع ملتا ہے، خصوصاً تعزیہ کے پاس جہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب مجاہد اعظم صفحہ نمبر 334 اور 37 بیان کیا ہے. 337 یہ تعزیہ کی تاریخ ہے. اب ایسی صورت میں ایک جو ہے شیعی مصنف یہ بیان کر رہا ہے، کسی سنی کی یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کی، تو اندازہ لگائیے کہ تعزیہ داری کے اندر کیا مفاسد ہیں اور اس کی ایجاد یہ سنت ہے یا بدعت ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجیے. تعزیہ کی شرعی حیثیت، آئیے دیکھتے ہیں یہ تعزیہ کی شرعی حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو میں نے خطبہ مسنون کے بعد سورہ صافات کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. یہ وہی بات ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی جب بتوں کو توڑا تھا اور قوم کے لوگ ان کے پاس آئے تھے کہ ابراہیم تم نے یہ کیا ہے. اور اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی اسی گفتگو میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، کہ لوگوں بھلا بتاؤ تو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، گڑھتے ہو، سنوارتے ہو، پھر اسی کی عبادت کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارے تمام اعمال کا، تمہاری چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے. اللہ خالق کو چھوڑ کر تم اپنے ہاتھ سے جو چیزیں بناتے ہو اسی کے سامنے سر ٹیکتے ہو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. کہ میرے بھائی یہی بالکل کیفیت تعزیہ داری میں ہے. چاہیے اولاً اس کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے تعزیہ داری جو ہے شرک اور بدعت پرستی کے ضمن میں آتا ہے. تعزیے میں اولاً روح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا عقیدہ رکھا جاتا ہے اور انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، تبھی یہ لوگ تعزیوں کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ کسی بزرگ کی روح کو حاضر و ناظر جاننا، عالم الغیب سمجھنا شرک اور کفر ہے. چنانچہ حنفی مذہب کی
معروف کتاب معتبر کتاب فتاوا بزازیہ میں لکھا ہے کہ من قال رواہ المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ فتاوا بزازیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی روحیں بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور علم رکھتی ہیں، تو وہ کافر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اسی طرح ثانیاً تعزیہ پرست تعزیوں کے سامنے جو ہے سر جوڑتے ہیں، جھکتے ہیں، جو سجدے ہی کی ذیل میں آتا ہے، بلکہ کئی لوگ تو جو ہے کھلم کھلا سجدے بجا لاتے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا چاہے وہ تعبدی ہو یا تعظیمی ہو شرک صریح ہے۔ چانچہ کتب فقہ میں بھی سجدہ بغیر اللہ کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شمس الائمہ سرخسی، یہ فقہائے آناف میں چوٹی کے امام ہیں، کہتے ہیں ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ التعظیم کفر، غیر اللہ کو تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا کفر ہے۔ نیز علامہ قحطانی حنفی فرماتے ہیں یکفر بالسجدۃ مطلقا، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مطلقاً کافر ہے، چاہے عبادتاً ہو یا تعظیماً ہو۔ دیکھیے رد المحتار جلد 6 صفحہ 383۔ عام طور سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ نہیں تعظیمی ہے تو شرک نہیں ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو شرک ہے، اگر سجدہ پیر کو کرتا ہے تعظیم میں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ شرک نہیں کہیں گے۔ یہاں پر جو ہے فقہائے حناف کا بیان سنیے در مختار میں کہ یہ کفر ہے، چاہے تعظیماً ہو یا عبادتاً ہو۔ عبادت کی نیت سے سجدہ کرے کسی کو یا تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے، دونوں صورتوں میں کفر لازم ہے۔ تیسری بات یہ کہ تعزیہ پرست جو ہے نوحہ خوانی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم اور نوحہ میں شرکیہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اول تو نوحہ خوانی بجائے خود غیر اسلامی فعل ہے، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور گزشتہ درس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی تھی اور حدیث کو پیش کیا تھا۔ من جملہ حدیث کو میں نے پیش کیا تھا اسے بخاری کی روایت لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے مصیبت میں، گریبان چاک کیے، یا جو ہے زمانے جاہلیت کی طرح بین کیا ہے۔ یہ صورتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ نوح و ماتم کی محفلوں میں آتی ہیں جو ناجائز ہیں، اسی لیے جو ہے فطری اظہار غم کے علاوہ اظہار غم کی جو بھی مصنوعی اور غیر فطری صورتیں ہوں گی وہ سب ناجائز اور نوحے میں شمار ہوں گی۔ پھر ان نوحوں میں یہ نوحہ خوانی جو کی جاتی ہے، مبالغہ کرنا اور زمین و آسمان کے قلابے ملانا، عبد اور معبود کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کر دینا، تو یہی جاہلانہ شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ چوتھی بات، تعزیہ پرست تعزیوں سے اپنی مرادیں اور حاجات طلب کرتے ہیں،
جو صریح شرک ہے. جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں مظلومانہ طور پر شہید ہو گئے اور اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو ظالموں سے نہ بچا سکے. تو اب بعد از وفات وہ کسی کی کام کیا آ سکتے، کیسے بچائیں گے؟ جو اپنی زندگی میں اپنی جان نہیں بچا سکا، اپنے اہل و عیال کی جان نہیں بچا سکا، تو آج اب وفات پانے کے بعد اب ان کے اندر یہ اتنی قوت آ جاتی ہے کہ زندگی میں بابا لا ولد رہے، بابا زندگی بھر لا ولد رہے، لیکن مرنے کے بعد جب مزار بن گیا تو لوگ وہاں لڑکا مانگنے جاتے. اگر وہ لڑکا دے سکتے تھے تو اپنے آپ کے لیے لڑکا نہ بنا لیتے. یہی حال یہاں پر بھی ہے. اسی طریقے سے ان تعزیوں کے اندر مصنوعی قبر بنائی جاتی. سیدنا حسین کی قبر بنائی جاتی، رکھی جاتی ہے، اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بت پرستی کی ایک شکل ہے. جیسا کسی بزرگ نے کہا تھا، من زار قبرا بلا مقبور فکأنما عبد الصنم، کہ جس نے کسی ایسی قبر کی زیارت کی، کسی ایسی قبر کی زیارت کی جو مصنوعی ہے، جس کے اندر کوئی مدفون نہیں ہے، کسی کو دفن نہیں کیا گیا ہے، صرف قبر بنا دی گئی ہے، اور اس قبر کی کوئی زیارت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، بت کی عبادت کر رہا ہے. یہ وجوہات پر اگر غور کر لیا جائے تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تعزیہ سازی جو ہے اتعبدون ما تنحتون میں داخل ہے. سورہ صافات کی آیت ان پر صادق ہوتی ہے، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے ڈھالتے بناتے ہو، پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ تو بہرحال تعزیہ داری یہ شرک اور کفر کا مظہر ہے، شرکیہ عمل ہے. اس سے ایک مسلمان کو دور رہنا ضروری ہے. اور اس طرح دین کے نام پر دین کا جنازہ اس عظمت والے مہینے میں نکالا جاتا ہے. تعزیہ کے سلسلے میں عام طور سے ہمارے یہاں شیعوں کو تو چھوڑیے، ہمارے سنی بھائی تعزیہ داری میں بہت آگے، جو اپنے آپ کو ہی سنی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو سنی نہیں سمجھتے. بریلوی طبقہ، جس کو بریلوی کا، جو اپنا سلسلے نسب احمد رضا خان بریلوی سے جوڑتے ہیں، ان کے لیے چند فتاوی ہیں احمد رضا خان صاحب کے تعزیہ داری کے سلسلے میں، ان کو سنانا چاہتا ہوں. جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، احمد رضا کے منہج پر اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سن لیجئے تعزیہ کے بارے میں احمد رضا خان صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے. چانچہ تعزیہ آتا دیکھ کر فرماتے ہیں، اور عرفان شریعت جلد 1 صفحہ 15 پہ، کہ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، تعزیہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ فتویٰ ہے احمد رضا خان بریلوی کا، جن کی طرف ہمارے بھائی لوگ تعزیہ بنانے والے، محرم منانے والے اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے. اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے تعزیہ داری، اس کے اندر اس کے صفحہ 4 پر ان کی کچھ عبارتیں ہیں. کہتے ہیں، غرض عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا. ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا
زمانہ کر دیا. یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا خود ساختہ تصویریں بین ہی حضرات شہداء رضی اللہ عنہ اجمعین کے جنازے کی ہیں. کچھ اتارا، باقی توڑا، دفن کر دیے. یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم میں دو غبال جداگانہ ہیں. اب تو تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز اور حرام. تعزیہ کو کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب قطعاً یہ بدعت، ناجائز اور حرام. اسی طرح اسی کتاب تعزیہ داری کے صفحہ 11 پر کہ تعزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے. اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے اعتراض کریں، نہ کھائیں اس کو. اسی طریقے سے اسی کتاب کے اندر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال ہے تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض بامید حاجت برآری لٹکانا اور بنیت بدعت حسنہ اس کو داخلے حسنات سمجھ جاننا کیسا گناہ؟ فرماتے ہیں افعال مذکورہ، یعنی جو چیزیں یہاں سوال میں ذکر کی گئی ہیں تعزیہ سے متعلق، جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ اور ممنوع اور ناجائز. دیکھیے تعزیہ داری صفحہ نمبر 15. اسی طریقے سے احمد رضا خان صاحب اس سلسلے میں عرفان شریعت جلد 1 صفحہ 16 میں ایک سوال کا جواب یوں ہے دیتے ہیں. سوال ہے کہ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواب ناجائز ہے، وہ مناہی اور منکرات سے پر ہوتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ یہ تعزیہ داری کا ایک تو کتاب السنت کی روشنی میں وہ سراپر شرک اور کفر ہے، فتاوی علماء احناف کی روشنی میں، اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے احمد رضا خان صاحب کا دم بھرنے والے تو احمد رضا خان صاحب کے فرمان کے مطابق بھی یہ بدعت ہے، ناجائز ہے اور اس سے اعتراض لازم ہے. تعزیہ کو کہتے ہیں دیکھنا بھی جائز نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بدعات محرم کا بنیادی سبب کیا ہے. بنیادی سبب بدعات محرم کا کیا ہے؟ تو ماہ محرم کی بدعات اور یہ غیر اسلامی رسومات کا بنیادی سبب حادثہ کربلا. حادثہ کربلا کی جو دیو مالائی کہانیاں زبان زد ہیں، جو عام ہیں، جس کو ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے دروغگو رافضیوں نے بیان کیا ہے شہادت حسین کے نام سے. افسوس کہ اہل سنت کے خطبہ اور واعظین شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی انداز سے بیان کرتے. وہی ابو مخنف کی گڑھی ہوئی باتیں جو سب سے پہلے واقع کربلا کو لکھنے والا کون ہے، بیان کرنے والا ابو مخنف ہے، جو ہے ابو مخنف ہے، جو سب سے پہلے اس نے مقتل الحسین جو لکھا اس نے، تو اسی سے لوگوں نے اخذ کیا تمام چیز. رافضی ہے، کذاب ہے، دروغگو ہے. تو ہمارے واعظین سنی اہل سنت کے واعظین اور مقررین اس ماہ کے اندر
بالکل جو ہے وہی انداز فکر جو شیعوں کا انداز فکر ہے، جو شیعوں کی عقیدہ ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسی کے گرد جو ہے ہمارے سنی واعظین اور مقررین بھی گھومتے ہیں، اور واقع کربلا کو جو ہے وہی جو ہے چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اکثر اہل سنت کا زاویہ فکر اس سلسلے میں واقع کربلا کے سلسلے میں صحیح نہیں۔ وہ کبھی روافظ کی پیروی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وہ وضعی روایتیں اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، محراب و منبر کو سجاتے ہیں انہی روایتوں سے جو رافضیوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں جو اہل سنت کو اس پر غور کرنا چاہیے، تاکہ ان مسائل ان چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ سب سے پہلا، کیا کربلا میں جو کچھ پیش آیا وہ حق و باطل کا معرکہ تھا یا ایک حادثہ تھا؟ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا وہ حق و باطل کا، ایمان و کفر کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی وہ، یا ایک حادثہ تھا جیسے عام طور سے حادثات ہوتے رہتے۔ اس نقطے پر اگر اہل سنت غور کر لیں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ واقع کربلا سے متعلق عام طور سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ، ایمان و کفر کی جنگ تھی۔ معرکہ یہ جو ہے حق و باطل کا تھا خالص۔ یہ رافضی آئیڈیالوجی ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ انہی کا نظریہ ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں جو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ، میرے بھائیوں، بدر و حنین نہیں تھے بلکہ معرکہ کربلا تھا۔ یہ بدر و حنین کے معرکے بھی اس کے سامنے آج فیل ہیں۔ بدر و حنین کے معرکے، احد کا معرکہ، یہ آج فیل ہے کربلا کے سامنے، اور لوگ شیعہ تو شیعہ، سنی بھی اسی درد کے ساتھ کربلا کا واقعہ پیش کرتے۔ بھئی بدر کا واقعہ اہم ہے یا کربلا کا واقعہ اہم ہے؟ احد کا واقعہ اہم ہے یا کربلا کا واقعہ اہم ہے؟ حنین کا معرکہ اہم ہے یا کربلا کا واقعہ اہم ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ بھئی کیا کربلا کا واقعہ حق و باطل کی جنگ تھی، ایمان و کفر کی جنگ تھی، کفار و مسلمین کی جنگ تھی؟ تو آج تو کربلا کے سامنے بدر و حنین کے معرکے مات پڑ گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں آج رہی۔ جو اہمیت آج دی جا رہی ہے کربلا کے واقعے کو، وہ بدر و حنین کے واقعے کو نہیں دی جاتی۔ اس کو بیان کرتے ہوئے کیفیت لوگوں کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ کربلا کا واقعہ جب پیش آیا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، تابعین کثرت سے پائے جاتے تھے، آل بیت کی مقتدر ہستیاں موجود تھیں۔ آخرکار ان حضرات نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی
عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال، اس پر غور کیجیے کہ صحابہ موجود ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، تابعین موجود ہیں، اور اہل بیت موجود ہیں، آخر ان لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا سب کے سب سیدنا حسین سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، حق و باطل کے لیے تو صحابہ نے اپنی جانیں دی تھیں، حق و باطل کی خاطر تو قبرص اور استنبول پہنچ گئے تھے، جہاد کا نام سن کر کے تڑپ اٹھتے تھے، پہنچ جاتے تھے صحابہ۔ حق و باطل کے جتنے مارکے ہوئے وہاں صحابہ کی قربانیاں دیکھیے۔ آخر کربلا کا واقعہ اگر حق و باطل کا واقعہ تھا، ایمان و کفر کی اگر جنگ تھی، تو سنی مسلمانوں غور کرو، ہم صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شیعہ کہنا چاہتے ہیں، شیعہ جو کہنا چاہتے ہیں وہی آج کا سنی بھی کہہ رہا ہے۔ اگر کربلا کا ایک صاحب نے تو کہہ دیا، اپنے آپ کو سنی کہنے والے ایک صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ اسلام زندہ ہوتا ہے بدر و حنین کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے احد کے بعد، ان مارکوں کے بعد اسلام زندہ ہوا۔ کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا۔ کہتے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو جو لوگ کربلا کے واقعے کو ایمان و کفر کا واقعہ سمجھتے ہیں، حق و باطل کا مارکا کا رنگ دیتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین پر اتہام لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو صحابہ کرام پیچھے نہ رہتے۔ واقع کربلا یہ سانحہ مارکہ حق و باطل باور کرانے والے صحابہ کرام کی عظمت اور کردار اور ان کی دینی حمیت کو مجروح کرتے۔ کربلا کے واقعے کو اگر حق و باطل کا مارکا آپ مانتے ہیں تو صحابہ کو متہم قرار دیتے کہ صحابہ نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹے ان کو روکتے رہے، جانے سے منع کرتے رہے۔ تو واقع کربلا جو ہے، سوچئے کہ صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا، تابعین نے ساتھ کیوں نہیں دیا، اہل بیت نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس، محمد بن علی الحنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی، عبداللہ بن جعفر جو حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت حسین کے چچیزاد بھائی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے۔ آخر ان لوگ نہ تو خود گئے بلکہ الٹے حسین کو روکتے رہے کہ بھائی جان مت جائیے، مت نکلیے آپ۔ تو کیا سب باتیں پڑھتے؟ عبداللہ بن عباس جو اس خاندان کے سب سے بزرگ ترین شخصیت تھی، اہل بیت کی بزرگ ترین شخصیت اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اسی طرح عبداللہ بن جعفر کی، محمد بن حنفیہ کی، یہ سب کو کیا حسین سے محبت نہیں تھی؟ کیا یہ حق و باطل کو نہیں سمجھتے تھے؟ تو سوال ہے کہ یہ لوگ، یہ سوچنے کی بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہے آخر یہ لوگ نہ تو گئے، شریک ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
اور نہیں بلکہ الٹے ان کو روکتے رہے، حضرت حسین کو روکتے رہے۔ کیا دیکھا ہے کبھی غزوے میں، کسی حق و باطل کے مارکے میں، کہ صحابہ ایک دوسرے کو روکتے رہے ہوں کہ مت جائیے؟ تو جو چیز رافضی شیعہ کہنا چاہتے ہیں وہی ہم سنی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ کوئی حق و باطل کا مارکا تھا۔ یہ حق و باطل کا اگر مارکا ہوتا، ایمان و کفر کی جنگ ہوتی، تو کبھی بھی صحابہ پیچھے نہ رہتے، حسین تنہا وہاں نہ ہوتے، بلکہ صحابہ کی پوری جماعت ہوتی، تابعین کی جماعت ہوتی، آل بیت کے جو ہے سرخیل عبداللہ بن عباس ہوتے، عبداللہ بن جعفر ہوتے، محمد بن حنفیہ ہوتے، یہ تمام لوگ وہاں شریک ہوتے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے یہاں پر کہ واقعہ ایسا ہے یا نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے یہ خود باطل کا حق و باطل کا تصادم یہ نہیں تھا، یہ حق و باطل کا تصادم نہیں تھا میرے بھائی، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلامی جہاد نہیں تھا، اسی لیے صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، اسی لیے اہل بیت کے ہونے جو ہے سرخیل لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا، جہاد ہوتا، تو صحابہ کرام کا تعاون بھی انہیں حاصل ہوتا جن کی پوری عمریں اعلاء کلمت اللہ میں گزرتی رہی، جو ہمہ وقت باطل کے لیے شمشیر برہنہ تھے، کفر ارتداد کے لیے خدائی للکار۔ یہ تصادم دراصل ایک سیاسی نوعیت کا تھا، یہ سیاسی نوعیت کا تصادم تھا، یہ ایمان و کفر کا تصادم نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ کو آپ وہاں نہیں پا رہے ہیں، آل بیت کو نہیں پا رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن جعفر نہیں ہے، عبداللہ بن عباس نہیں آ گئے، محمد حنفیہ نہیں گئے، اور دوسرے خاندان کے دوسرے لوگ نہیں گئے۔ اگر یہ ایمان و کفر کی جنگ ہوتی، حق و باطل کا تصادم ہوتا، تو صحابہ ضرور وہاں پر ہوتے، آل بیت ضرور وہاں پر ہوتے، کوئی پیچھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے نہ رہتا۔ یہ واضح ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جتنا جو ہے راگ راگنی کے ساتھ کربلا کے واقعات، من گڑت قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ میرے بھائی سوچنا چاہیے، ان کہانیوں کی کیا حقیقت؟ ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا سے متعلق سب تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ حق و باطل کا مارکا تھا تو یہ چیزیں کیوں پیش آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف جب کوچ کرنے لگے تو ان کے رشتہ داروں، ہمدردوں اور بہی خواہوں نے انہیں روکا، اور حضرت عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو درداء، ابو واقد الریسی، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ، اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد حنفیہ، محمد بن علی الحنفیہ، یہ لوگ نمایاں لوگ تھے جنہوں نے بڑھ بڑھ کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، لگے رہے ان کو روکنے کے لیے۔ آخر یہ حق و باطل کا مارکا تھا تو یہ لوگ کیوں روکتے ہوئے؟ تمام مورخین متفق یہ لوگ روکتے رہے، اور ان کے روکنے پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اپنے موقف پر، ان کے روکنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف کی کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں پیش کی۔
کہ میں کیوں جا رہا ہوں اور میرا جانا کیوں صحیح ہے. کوئی دلیل نہیں پیش کی. اگر وہ دلیل پیش کرتے تو ہو سکتا کہ دوسرے لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے, وہ بھی جو ہے تعاون کرتے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں, لہذا وہاں جانا بہتر ہوگا. بس یہی بات تھی, یہی بات تھی کہ کوفہ والے خود سے بلا رہے ہیں, اتنے خطوط آئے ان کے, اتنے بلانے والے پہنچے, تو وہاں جانے میں خیر ہی ہوگا بس. اور کوئی دوسری بات نہیں تھی, ایمان و کفر کا کوئی معاملہ نہ تھا. اور تمام تاریخوں میں یہ بات بھی ہے کہ راستے میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا, جن کو تحقیق حال کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی بھیجا تھا, اور جن کے یقین دلانے پر کہ جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں, حضرت حسین نے رخت سفر باندھا تھا. جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا ہے, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی, تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ لوٹنے کا ارادہ کر دیا, لوٹنے کا ارادہ کر دیا. اگر حق و باطل کا معرکہ تھا, حق کے لیے جا رہے تھے, اسلام کے غلبے کے لیے جا رہے تھے, کفر کو دبانے کے لیے جا رہے تھے, تو لوٹنے کا ارادہ نہ کرتے. لیکن یہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا کہ لوٹ جائیں گے, اب مکہ جو ہے کوفہ نہیں جائیں گے. لیکن مسلم بن عقیل جن کا قتل ہوا تھا, ان کے بھائیوں نے کہا نہیں, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں, یا مر جائیں گے یا بدلہ لیں گے, یا ہم خود مر جائیں گے بھائی کے, ہم نہیں جائیں گے, ہم واپس نہیں. یہاں آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے. پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر آگے بڑھ گئے ان کے ساتھ کوفہ کی طرف. ورنہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا لوٹنے. تو اگر آپ حق کے غلبے کے لیے, کفر کو دبانے کے لیے, اگر یہ جنگ ایمان اور کفر کے لیے تھی, حق و باطل کی جنگ تھی, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ نہ فرماتے. یہ تیسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے اور جب عمر بن سعد فوجی دستہ لے کر پہنچے حسین کے پاس. عمر بن سعد, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. عمر نام, فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر تھے. عمر بہت بڑے تابعی ہیں عمر بن سعد بن ابی وقاص. یہ فوجی دستے کے یہ کمانڈر تھے. ان کو بھیجا گیا تھا عبید اللہ بن زیاد, جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا, اس کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ حسین کو مکہ جو ہے کوفہ میں نہ آنے دیا جائے, کوفہ نہ آنے دیا جائے, کیونکہ اگر حسین کوفہ آتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوگا, اس لیے ان کو کوفہ نہ آنے دیا جائے. جب یہ عمر بن سعد پہنچے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی, تو گفتگو کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جاتا ہوں, یا میں اسلامی حدود پر کہیں چلا جاتا ہوں اور وہاں پہرا دیتا ہوں اسلامی حدود کی حفاظت میں, یا پھر میں خود امیر المومنین یزید کے پاس دمشق چلا جاتا ہوں, اپنا معاملہ ان سے حل کر لیتا ہوں. یہ تمام مورخین نے لکھا, حافظ بن حجر نے اصابہ میں بھی لکھا ہے, اور دیگر کتابوں میں تاریخ طبری میں بھی ہے. تو آخر اگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا
تو یہ تنازل اختیار کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور راستہ بدل دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تجویز رکھی تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو ہے ان تینوں میں باتوں میں سے ایک بات مان لو، جو ہے یا تو میں اسلامی حدود سرحد پہ چلا جاؤں، یا مکہ اور مدینہ واپس ہو جاؤں، یا پھر جو ہے میں خود دمشق چلا جاؤں اور امیر المومنین یزید سے براہ راست میری گفتگو ہو جائے۔ تو یہ تاریخ تبری میں بھی موجود ہے، الاصابہ بھی موجود ہے، اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں جو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جب عمر بن سعد نے یہ گفتگو کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو جب یہ تین چیزیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تو عمر بن سعد نے اس کو تحریر کر کے کہ یہ بات طے ہوئی ہے، معاملہ سلجھ گیا ہے، اب یہ بات طے ہو گئی ہے، جو ہے یہ جو ہے عبید اللہ بن جو ہے زیاد کے پاس جو کوفہ کا گورنر تھا اس کو بھیج دیا۔ کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ کوفہ کے گورنر نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، اس کو جو ہے نہیں، ان کو یہاں آنا ہوگا میرے پاس۔ اور البدایہ والنہایہ اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ نہیں، عبید اللہ بن زیاد نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، اس کو بات اچھی لگی تھی، کہا یہ بات اچھی بات، لیکن شمر بن ذی الجوشن نے جو ہے وہاں عبید اللہ بن زیاد کو ورغلایا اور کہا نہیں، پہلے ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے، پھر دمشق جانا چاہیے، پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے پھر دمشق جانا چاہیے۔ یہ جو ہے شمر بن ذی الجوشن نے یہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، اور اس کے بعد جب یہ بات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی یہ جو ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قرارداد جو انہوں نے اختیار کی، اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو راستے سے واپس ہونے کا ارادہ نہ فرماتے، راستے سے جو ہے واپس ہونے کا ارادہ نہ فرماتے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو ایسی صورت میں جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہاں سے یہ ان قراردادوں کو قبول نہ کرتے۔ صراحت مصالحت کی بات جو ہے نمایاں ہو جاتی ہے کہ ذہن میں کچھ تحفظات تھے، حق و باطل کی بات نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے وہ دستبردار ہو گئے، بلکہ یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ میں خود جاتا ہوں۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا، بے دین ہوتا، حکومت کے لیے نااہل ہوتا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس جانے کی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا اندیہ ظاہر نہ کرتے، اندیہ ظاہر نہ کرتے۔ آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یزید کو حکومت کا اہل سمجھتے تھے، اس کو فاسق و فاجر نہیں جانتے تھے، اس کو بے دین نہیں سمجھتے تھے، تبھی بیعت کا وعدہ کیا کہ میں جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت سے معاملہ طے کر لوں گا۔ اور اسی طرح ظالم بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اگر ظالم سمجھتے تو ظالم کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح ہونا چاہیے، اس ناحیے سے یہ قابل غور قضایا ہیں
کہ ظالم و شفاق بادشاہ سے بھی لوگ بھاگتے ہیں. اگر یزید ظالم ہوتا شفاق ہوتا تو کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جانے کا ارادہ نہ کرتے. اور اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے لیکن کربلا کیسے پہنچ گئے؟ یہ غور بھی طلب معاملہ ہے. کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کربلا یہ دمشق کے راستے میں، کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے کربلا پڑتا ہے. مکہ اور کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں ہے. کربلا جو ہے یہ دمشق کے راستے میں ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا پہنچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے دمشق کا رخ کر لیا تھا. دمشق جانے کا رخ، یزید سے ملنے کا رخ کر لیا تھا کہ اچانک کربلا میں شہادت پیش آ گئی اور آپ دمشق نہ پہنچ سکے. تو یہ قضایا ہیں، ان پر جو سنی واعظین اور دھواں دار مقررین حضرات ہیں ان کو ان امور پر غور کرنا چاہیے. یہاں یہ بھی واضح رہے کہ لشکر حسین ہو، حضرت حسین کا قافلہ ہو یا عمر بن سعد کا لشکر ہو، دونوں میں کون لوگ تھے؟ حضرت حسین کے ساتھ بھی کوفہ کے سبائی موجود تھے جو آپ کو بلانے کے لیے آئے تھے وہاں سے، اور اسی طریقے سے عمر بن سعد کے لشکر میں بھی کوفہ ہی کے سبائی تھے. کوئی دمشق یا مکہ مدینہ کے لوگ اس میں نہیں تھے. یہ واضح ہونا چاہیے. یہ سبائی کوفی ہی تھے، سبائی کوفی ہی تھے جن کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں میں کبھی مصالحت نہ ہونے پائے، مسلمانوں میں کبھی مصالحت نہ ہونے پائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ان کا مشن رہا شروع سے. جب سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور یہ سبائی گروہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا، اس وقت سے برابر مسلمانوں کو لڑانے میں یہ لوگ لگے رہے. تو یہی لوگ کربلا میں بھی موجود تھے، سبائی لوگ کربلا میں موجود تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ بھی تھے اور عمر بن سعد کے فوجی دستے کے ساتھ بھی یہی سبائی لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے. یہ کوفی تھے، کوفی لا یوفی. کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے. یہی بات جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین سے کہی تھی کہ تم کوفہ جا رہے ہو، تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، اس پر نہیں غور کرتے. یہی بات محمد بن علی الحنفیہ حضرت حسین کے بھائی نے بھی کہی تھی کہ بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں، ابو کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا کوفہ والوں نے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا اور جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے. اس کی تفصیل میں نے جانا چاہتا، کس نے قتل کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ قاتل کون لوگ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا میں نے اشارہ کیا کہ وہاں دونوں طرف سے سبائی موجود تھے. عبداللہ بن سبا کے مریدین، اس کی تحریک سے تعلق رکھنے والے سیدنا عثمان کو جنہوں نے شہادت کے گھاٹ اڑایا، جن کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی، وہی سلسلہ لوگوں کا یہاں بھی تھا. وہی سبائی تھے. یہاں کوفہ کے سبائی طرفین سے موجود تھے. اسی لیے شیعہ مذہب کے معتبر عالم ہیں ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب ہے بہار الانوار، بہت ضخیم کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، بہار الانوار کے نام سے
اس کے جلد 55 صفحہ 34 پہ لکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں غدار اور قاتل حسین کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں شیعہ ہی نے امام حسین کو شہید کیا، قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ہم تو ماتم سے ان کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے میرے بھائی۔ اور سنی راجرانی نے یزید نے مارا، عمر بن سعود نے مارا، یہ شیعہ کا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہمارے باپ دادا نے مارا ہے، ہمارے باپ دادا نے مارا ہے حسین کو۔ یہ تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہے کربلا کے میدان میں بدعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم ان متعتہم الی حین ففرقہم فرقا شیعا واحزابا واجعلہم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم ابدا فانہم دعونا لینصرونا ثم عدوا علینا فقتلونا۔ کہتے ہیں حضرت حسین ان کے لیے بددعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان کو کبھی راحت نہ پہنچانا، اگر یہ بچ جائیں، اگر تو ان کو زندہ چھوڑ، بچ جائیں تو ان کو ٹولیوں میں گروہوں میں بانٹ دینا، اور ان سے کبھی راضی نہ ہونا۔ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں گے، پھر ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیے الارشاد المفید، یہ شیعوں کی کتاب ہے، 241 صفحے پر، اعلام الورا للطبرسی 649 نمبر صفحہ، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 18 اور 38 پر سیدنا حسین نے ان کوفیوں کے لیے بددعا کی۔ زینب بنت علی، حضرت حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں سہیا اہل کوفہ تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم فصل القضاء۔ اے کوفہ والو، تمہارے مرد ہمیں قتل کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر ماتم کر رہی ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ دیکھیے جو ہے کتاب نفس المحموم، یہ عباس قمی کی کتاب ہے، 365 نمبر، تظلم الزہرا 264 نمبر صفحے پر، یہ رضی القزوینی کی کتاب۔ اسی طرح علی بن الحسین زین العابدین، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، علی نام تھا ان کا بھی، علی بن حسین بن علی، یہ مارکے کربلا میں موجود تھے والد کے ساتھ۔ کوفہ میں داخل ہوئے اس کے بعد، واقعے کے بعد، اور وہاں خواتین کو روتے چیختے دیکھا تو فرمایا ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، جب یہی رو رہی ہیں تو ہم کو قتل کس نے کیا ہے، ہم کو مارا کس نے، ہمیں قتل کس نے کیا ہے، ماتم یہی کر رہی ہیں تو مارا کس نے بھائی۔ یہ جو ہے دیکھیے یہ کتاب جو ہے الاحتجاج بالتبرسی جلد 2 صفحہ 29 پہ، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ الیعقوبی میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ 235 پر کہتے ہیں کہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی وخدعتموه وآتيتموه من انفسكم العهد والميثاق،
کہ لوگوں کوفہ والو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہیں لوگوں نے میرے باپ کو خط لکھا تھا، میرے باپ کو دھوکہ دیا، جو وعدہ کیا تھا، جو پیمان کیا تھا، ثم قاتلتموہ، اور تمہیں لوگوں نے میرے باپ سے قتال کیا، وخذلتموہ، ان کو رسوا کیا، بأي عين تنظرون إلى رسول اللہ، بھلا بتاؤ کس آنکھ سے تم رسول اللہ کا دیدار کرو گے جب اللہ کے رسول کہیں گے قاتلتم اطرتی وانتہکتم حرمتی فلستم من امتی، کہ تم نے تو ہمارے آل سے جو ہے قتال کیا، میری حرمت کو پامال کیا، تو تم میری امتی کیسے ہو سکتے ہو؟ یعقوبی شیعہ مورخ ہے، یعقوبی شیعہ مورخ ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کوفہ والوں کو جو ہے یہ خطاب تھا علی زین العابدین کا۔ اسی طریقے سے سید محسن الامینی اپنی کتاب اعیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 34 پہ کہتے ہیں بایع الحسین 20,000 من اہل العراق وغدروا به وخرجوا علیہ وبیعته فی اعناقهم وقتلوه، کہ حسین کے ہاتھ پر 20,000 لوگوں نے بیعت کی اہل عراق میں سے، کوفہ والوں میں سے، اور انہوں نے غداری کر بیٹھے، انہیں کے خلاف نکل پڑے، ان کی بیعت کو توڑا، ان کے حالانکہ ان کی گردن پر ان کی بیعت تھی، وہ قتلو، اور کوفہ والوں انہیں قتل کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وہی ہیں جو ماتم کرنے والے، جو سینہ پیٹنے والے، آگ میں چھلانگنے والے، تعزیہ بنانے والے، علم بٹھانے والے، یہی لوگ قاتلین جو ہے حسین میں سے۔ یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے سارا کچھ ماتم کیا جا رہا ہے، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے۔ شیعی کتابیں بڑی پڑھی، شیعی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، یہ تو چند حوالے شیعوں کی کتابوں کے میں نے دیے ہیں، ورنہ آپ پڑھیں تو ان کی جو ہے کتابیں اس سے بڑی پڑھی ہیں۔ شیعوں ہی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، تاکہ اگر وہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا، پھر ہماری خیریت نہیں ہوگی، ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صاف کر دیا اور لگا دیا الزام کہ یہ تو فوجی دستوں نے کیا تھا، عمر بن سعد نے کیا ہے یا دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ کرنے والے وہی کوفی تھے جنہوں نے بلایا تھا، انہوں نے ہاتھ صاف کیا، اور اس سے پہلے ان کی پوری کہانی موجود ہے، سیدنا علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، سیدنا حسن کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، تو وہی کارروائی انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ کربلا کی کہانی بڑی غمناک سنائی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس غم سے سنایا جاتا ہے، جو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، پھر شیعہ مصنفین اس کی تردید کرتے ہیں، جو منصف ہے۔ چنانچہ یہاں پر کربلا کے واقعے کو جناب شاکر حسین امروہی صاحب لکھتے ہیں کہ محرم کی بدعی رسومات اور تعزیہ داری وغیرہ کی پوری عمارت جو ہے واقع کربلا پر ہے، اس کی وضعی جو ہے روایتوں پر ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سدھا باتیں تبازات تراشی گئیں، واقع کربلا سے متعلق کہتے ہیں، شیعہ عالم کہتا ہے کہ سدھا باتیں تبازات تراشی گئیں، واقعات کی تدوین عرصے دراز کے بعد ہوئی، ایک زمانہ گزرنے کے بعد سب لکھا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ سچ کو جھوٹ سے اور جھوٹ کو سچ سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔
یہ شیعہ مؤلف کہتا ہے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کربلا میں موجود نہ تھے، اس لیے یہ سب واقعات انہوں نے بھی سماعی لکھے، یعنی سن کر لوگوں سے، ان سے سن کر لکھے. لہذا مقتل ابو مخنف کے متعدد نسخے پائے جاتے ہیں. ابو مخنف نے مقتل حسین لکھا ہے، مقتل کربلا، مقتل حسین لکھا ہے، حسین کی شہادت کا واقعہ قلم بند کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو چشمدید گواہ نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، وہاں موجود نہیں تھا، بعد میں لوگوں سے سن کر کے اس نے جمع کیا ہے. اور پھر اس کتاب کے مقتل حسین کے کئی نسخے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف البیان. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سنی نہیں کہہ رہا، شیعہ عالم کہہ رہا. تو کتابیں مختلف، ہر ایک میں الگ چیز ہے، اور ان سے صاف پتہ چلتا ہے، اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خود ابو مخنف واقعات کے جامع نہیں، خود اس نے نہیں لکھا، بلکہ کسی اور ہی شخص نے ان کے بیان کردہ زبانی واقعات کو قلم بند کر دیا ہے. تو رفتہ رفتہ حالات، روایات میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی، کس طرح نمک مرچ کی آمیزش ہوتی ہے، وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مختصر ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق تمام واقعات ابتدا سے انتہا تک اس قدر اختلافات سے پر ہیں کہ اگر ان کو فردن بیان کیا جائے تو ضخیم دفتر فراہم ہو جائیں. اکثر واقعات مثلا اہل بیت پر 3 روز شبانہ پانی کا بند رہنا، فوج مخالف کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا، شمر کا سینے اتار پر بیٹھ کر سر جدا کرنا، آپ علیہ السلام کی لاش مقدس سے کپڑوں تک کا اتار لینا، نعش مطہر کو گھوڑوں کے سموں تلے کچلا جانا، یہی نبی زادیوں کی چادریں تک چھین لینا، وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زد خاص و عام ہیں. حالانکہ کہتا ہے، حالانکہ اس میں سے بعض سرے سے غلط، بعض مشکوک، اور بعض ضعیف، اور بعض مبالغہ آمیز، اور بعض من گڑت. یہ شیعہ مصنف کہتا ہے میرے بھائی، سنی نہیں، شیعہ کہتا ہے. دیکھیے مجاہد اعظم، اس کی کتاب ہے امروہی کی، اس کو پڑھ لیجیے صفحہ 178 پر. وہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں جو گڑی ہیں، کربلا میں یہ کیا گیا، پانی روک دیا گیا، پیاسے تڑپایا گیا، سینے پہ بیٹھ گئے، کپڑے اتار لیے، ننگے کر لیے، نبی جو ہے آل بیت کی جو ہے عورتوں کے جو ہے دوپٹے کھینچ لیے، یہ کیے وہ کیے. یہ تمام چیزیں من گڑت، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک جو ہے حادثاتی شہادت ہے. اچانک کسی نے ہاتھ صاف کر دیا آپ پر، نہ پانی روکا گیا، نہ کپڑے اتارے گئے، نہ مارکا آرائی کی گئی، کچھ نہیں ہوا. جو اچانک جو ہے وہ تو میں جو ہے بات چیت ہوئی اور کسی نے اپنا ہاتھ صاف کر دیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو بہرحال ضرورت اس بات ہے کہ جو نقاط آج میں نے پیش کیے ہیں، ان نقاط پر ہم غور کریں اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. لکیر کے فقیر نہ رہیں، قصے کہانیوں کو اپنا دین نہ بنائیں، قصے کہانیوں کو دین نہ بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کی شہادت یقیناً تکلیف دہ ہے، لیکن ایک طرف جو اس کے لیے جو من گھڑت روایتیں بیان کی گئیں، قصے کہانیاں گڑھی گئیں، اس کو ایمان و کفر کی جنگ قرار دے دی گئی. یہ غلط ہے، کہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی. حق و باطل کے طرفین سے مسلمان ہی تھے، طرفین سے لا الہ پڑھنے والے تھے.
چاہے عمر بن سعد ہوں یا حسین ہوں، دونوں طرف جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، نمازی تھے سب۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت ہی میں کربلا میں نماز بھی ادا کرتے تھے، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن اس کو اتنا نمک مرچ لگایا گیا اس واقعے میں کہ کچھ کا کچھ بنا دیا گیا، اس کو ایک بھیانک شکل دے دی گئی اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا اور صحابہ کو متہم قرار دیا گیا کہ صحابہ نے کچھ نہیں کیا، بھائی بیٹھے رہ گئے۔ صحابہ حق سے بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ حق و باطل کا مارکا نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اور جو ہے یہ حادثہ اچانک پیش آیا تھا۔ یہ تمام چیزیں واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصے اور کہانیوں کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے میرے بھائی۔ عام طور سے کربلا کے واقعے میں سب قصے اور کہانیاں ہیں، سب من گڑت قصے ہیں، جو ہے دو مالائی کہانیاں گڑھی گئی ہیں مجلسوں کو گرمانے کے لیے کہ بھئی 10 دن تک ماہ محرم میں، عشرے محرم میں جو محفلیں جمتی ہیں شہروں میں، بمبئی وغیرہ میں، وہ کیسے جمائیں گے؟ وہ کیسے جمیں گے اگر سیدھی سادی بات بیان کی جائے، صحیح واقعہ پیش کر دیا جائے؟ وہ محفلیں کہاں جائیں گی؟ روئیں گے لوگ کیسے، ماتم کیسے منائیں گے، اور کیسے جو ہے صحابہ کو متہم قرار دیا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے عام سنی کو اگر کہہ دو بھائی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو تو نہیں رکھے گا کبھی بھی۔ یزید کا نام سن کر کے لوگوں کو غصہ آتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یزید تابعی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، تابعی ہے، تو اس طرح سے افراط اور تفریط کا راستہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ حضرت حسین خود جا رہے ہیں اسے بیعت کرنے کے لیے، اگر وہ شرابی ہوتا، کبابی ہوتا، زانی ہوتا، کافر ہوتا تو یہ حضرت حسین کیسے میں جا کے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں؟ تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے، کم سے کم دوسروں کو نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ آئے، لیکن سنی مسلمانوں کو، سنی نوجوانوں کو، سنی خطبہ اور واعظین کو کم سے کم سمجھنا چاہیے۔ محبت حسین میں اندھا نہیں بننا چاہیے۔ حسین کی محبت ایمان ہے، جو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کسی کی محبت میں غلو کرنا یہ خطرناک ہے میرے بھائی، غلو سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول۔ کہ لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام مسلم ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام بلند و بالا ہے، جنت آپ کے لیے کھولی جائے گی، آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ہی کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، آپ ہی شفاعت کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا۔ غلو کیا؟ کیا عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، یہ غلو ہی کر دیا۔ عیسیٰ کی محبت عیسائیوں کو اس قدر سوار ہوئی، اس قدر سوار ہوئی کہ ان کو بجائے اللہ کا بندہ کہنے کے اللہ کا بیٹا کہنے کے۔ یہ عیسیٰ کی عداوت میں نہیں، محبت میں۔
محبت میں انہوں نے غلو کیا. اللہ کی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطاعت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ رسول. ان لوگوں میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا ہے. عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تعریفی میں، عقیدت میں، محبت میں ان کو ابن اللہ بنا دیا. تو ایسا غلو نہ کرنا میرے ساتھ کہ مجھے خدائی میں شریک کر دو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تو اور کسی کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اس کی محبت میں، اس کی شان میں ہم غلو کر کے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں، کہیں سے کہیں پہنچا دیں. اللہ کے رسول تو کہیں سید الشہداء حمزہ، حمزہ سید الشہداء، ہم کہیں نہیں حسین سید الشہداء. جو ہے تو اس طریقے سے انسان کو عقل و خرد سے کام لینا چاہیے. عقیدت محبت لازم ہے، لیکن اس اپنے دائرے میں، اس دائرے میں رہیے جو دائرہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. اس قدر محبت نہیں کہ وہ حد سے تجاوز ہو جائے. حسین سے محبت ایمان، لیکن ہمیں حسین کی محبت میں غلو اس حد تک کہ رسول اللہ سے بڑھا دو، حضرت علی سے بڑھا دو. علی کا درجہ بلند ہے یا حسین کا درجہ بلند ہے؟ ایمان کی حیثیت سے بتائیے. علی افضل ہے کہ حسین افضل؟ لیکن نہیں، علی کو پیچھے ڈھکیل دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر غلو کر دیا کہ حسین کے بھائی حسین حسن کو بھی بھول گئے لوگ. تو اس طرح سے عقل و خرد کی بات ہونی چاہیے، علم کی بات ہونی چاہیے. صرف جو ہے جذبات میں بہنے سے بچنا چاہیے کہ جذبات اور محبت میں غلو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو راہ اعتدال سے پھیر دیتی ہے، حق سے پھیر دیتی ہے برائی. جیسے رسول اللہ کی شان میں غلو کیا کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ، خالق و مخلوق کو ملا دی. ہم کون ہوتے ہیں سب کرنے والے؟ تو غلو بہت خطرناک چیز ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی غلو سے لوگوں نے کام کیا لیا اور بے حد غلو کیا، اور دن بدن غلو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ماہ محرم میں مختلف بدعات اور شرکیات کا پھیلاؤ ہوا اور پورے معاشرے کو ان بدعات و خرافات نے اپنے گھیرے میں لے لیا. تو عاشورہ کی مناسبت سے سیام کے علاوہ اس مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب بدعات و خرافات. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اپنے نبی کے صحابہ اور آل بیت سب کی محبت پیدا فرمائے اور ان کے ساتھ صحیح عقیدت اور صحیح محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روافض کے غلو سے محفوظ رکھے، شرکیات اور بدعات سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح محبت کرنے کی توفیق دے جو محبت کا حق ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. اس طریقے سے ہمیں صحابہ اور اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گستاخیوں سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کی شان میں گستاخی کریں. اور رب العالمین جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. آمین آمین شیخ.
جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے کافی ڈیٹیل میں وہ انسیڈنٹ بھی بتا دیا جو ہمارے کافی بھائی نہیں جانتے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا ہے بالکل صحیح ہے کہ ہم کافی مرتبہ غلو کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی محبت نہیں ہوتی، ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. چلیے ہم سوالوں اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چیٹ لاسٹ ٹائم کسی نے کہا تھا کہ چیٹ نہیں کر سکتے تھے وہ، لیکن انشاءاللہ آج وہ چیٹ کا وہ جو کچھ پرابلم تھا وہ سالو کیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ چیٹ کر سکتے ہیں. بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ وائس نوٹ ہاتھ اٹھا کے ڈائریکٹ کوشچن کریں، اور بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ چیٹ میں اپنا سوال کر سکتی ہیں. ایک چیز یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے سبوں سے، پلیز کوئی پولیٹیکل یا گورنمنٹ کے سب کے سوالات نہ کریں. یہ دینی پروگرام ہے، یہ دینی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک جو دین اللہ کے رسول نے پہنچا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رہنمائی کروائیں، وہ بیٹر ہے. پولیٹیکل سوال کر کے یہ اس پلیٹ فارم کا یہ مت کیجیے. چلیے افضل بھائی، آپ کا سوال ہے، آپ سے گزارش ہے آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ایک بات جو بتائی جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبداللہ ابن زیاد کے پاس لے کر گئے تو اس نے چھڑی ماری، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ جھوٹ ہے، غلط تفسیر ہے. سر لے جایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اس نے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کو زمین پہ کریدا، زمین افسوس میں ڈوب گیا، زمین پر کرودنے لگا اور آپ کے رخ انور کو دیکھا اور آپ کے حسن کی تعریف کی. اصل یہ ہے، لیکن اس کو اس کریدنے کو جو ہے زمین پر کریدنے کا نہیں، وہ ناک میں چھڑی مارا، دانت میں چھڑی مارا، آنکھ میں چھڑی مارا، یہ سب مبالغہ آرائیاں ہیں لوگوں کی اپنی طرف سے، کس بیانی ہے. سر لے جایا گیا اور جب سر پہنچا تو عبداللہ وہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، صحابی رسول حضرت انس بھی موجود تھے وہاں. اور اگر عبید اللہ اتنا بڑا ظالم ہوتا تو انس اس کے پاس کیوں بیٹھتے؟ اس صحابی رسول سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ظالم ہے جس نے حسین کو قتل کیا ہے، اس کے پاس صحابی رسول حضرت انس بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں حضرت انس بھی موجود ہے، اور جو ہے عبید اللہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حسین کا قتل ہو گیا، اسے زمین کریدنے لگا، اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے زمین کریدنے لگا، فکر میں کیا کریں تو کیا کریں. اور آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو آپ کے حسن کی اس نے تعریف کی. تو حضرت انس نے کہا ہاں یہ جو ہے یہ بڑے حسین تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرہ ملتا تھا ان کا. حضرت انس نے تعریف کی وہاں پر حضرت حسین کی، اور جو ہے اس کی تائید کی عبید اللہ کی، کیونکہ حسن کی تعریف کر رہا تھا. لیکن اس کو لوگوں نے دوسرے معنی پہنائے، تعویلیں کی ہیں. نہیں، زمین نہیں کرید رہا تھا وہ، تو کسی نے کہہ دیا دانت کو مار رہا تھا، کسی نے کہا کہ ناک کو. بھائی دانت کو اگر چھڑی مارتا تو حضرت انس بیٹھے ہوئے برداشت کرتے؟ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اس کے غلط روایتوں کو غلط معنی پہنا کر لوگوں نے اس کو پیش کیا. جزاک اللہ. افضل بھائی اور کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ شیخ میں یوٹیوب پہ ایک دو سوال لیتا ہوں کیونکہ کافی پہلے آئے ہوئے سوال ہیں. خیر اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن سوال ایک سوال یہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کا کیا ثواب ہے اور اس کے ٹائمنگز کیا ہے، کب سے کب تک؟ اور اسی کا کنٹینیوشن سوال ہے، جسم کا صدقہ کیسے دینا؟ میں یہ سنا گوشت دینا ہے، یا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بھائی، صدقہ ہر خیر کا کام صدقہ ہے. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز بڑی بابرکت نماز ہے اور ایک کفارہ سیئات ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے جس نے صلاۃ الضحیٰ ہر انسان کے ہر جوڑ پر، جب بندہ صبح کرتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ عائد ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ، انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ یہ حدیث میں اس کو بتایا گیا 360 جوڑ، اور ہر جوڑ پر صدقہ عائد ہوتا ہے. تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ تمام تفصیل بیان کی آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد کہا کہ تمام سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی. یعنی جو 360 صدقہ انسان کے جسم پر عائد ہوتا ہے، اگر وہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لے وہ تمام صدقے ادا ہو جاتے ہیں، وہ تمام صدقے ادا ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور بہت سی فضیلتیں ہیں. اگر کوئی شخص فجر کی نماز پر اپنی نماز جو ہے جہاں نماز پڑھی مسجد میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور سورج نکلنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے. اس کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب. تو صلاۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کو انسان کو پڑھنا چاہیے. اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ 8 رکعت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ثابت. 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک رسول اللہ کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کا وقت جہاں تک سوال کیا گیا ہے وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی شروق جو ٹائم لکھا رہتا ہے کیلنڈر میں اس سے 15 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جائے اور زوال تک رہتا ہے. سورج ڈھلنے سے پہلے تک رہتا ہے. سورج ڈھلنے سے پہلے نصف النہار جسے کہتے ہیں اس تک رہتے ہیں. یعنی اذان ظہر جو اس خلیج میں ہوتی ہے قطر وغیرہ میں، تو اس اذان سے 15 منٹ پہلے تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں اول وقت میں اذان ہوتی ہے. ہمارے بر صغیر انڈیا کے اذان کا اعتبار نہیں. انڈیا پاکستان میں ہر مسجد کے الگ لوگ اپنے اپنے جو ہے حساب سے اذان دیتے ہیں، اصل وقت پر اذان نہیں دی جاتی. اور یہاں اللہ کا فضل ہے قطر میں اول وقت ہر نماز کی اذان وقت ہوتے ہی دی جاتی ہے اول وقت میں. تو یہاں ظہر کی جو اذان ہوتی ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. شیخ کاشف بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے ایک دوست کا سوال ہے، وہ پوچھا تھا کہ وہ کسی مال میں فرض نماز پڑھ رہا تھا، تو پیچھے سے کچھ آدمی لوگ آئے تو انہوں نے اس کو مطلب ہاتھ دے کے اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جماعت شروع کر دی. تو میرا دوست نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، وہ اپنی نماز پڑھتا رہا. تو اس کے بارے میں مطلب وضاحت کر دیجیے. کوئی بات نہیں، آپ جب اپنی نماز شروع کی اپنی نماز پڑھ لیجیے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں انہوں نے اپنی جماعت شروع کر دی تو یہ اپنی پڑھتا رہا. 2 جماعتیں ہو رہی ہیں. 2 جماعتیں ہو رہی ہیں تو وہ بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کی غلطی ہے نا. جی یہ تو پہلے سے جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا نا. یہ اکیلا تھا. یہ اکیلے یہ کہیے بھائی، یہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، ادھر جماعت سے نماز ہو رہی تھی، ان لوگوں نے جماعت کر دی اور اس نے اپنی نماز پڑھ لی. تنہا ہو گئی اس کی نماز ہو گئی. کیونکہ یہ جماعت جو ان لوگوں نے بنائی وہ مسجد کی جماعت نہیں تھی، سمجھے جی. وہ تو ہر کوئی ایسی مسجدوں میں کوئی بھی آتا ہے جماعت کر کے نماز پڑھتا رہتا ہے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ وہ اگر نماز چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے یا اپنی کنٹینیو کی اس نے؟ میں اپنا کنٹینیو کیا، بہتر کیا. جی اوکے جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ناصر بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سوال یہ ہے کہ جو کربلا میں جو حسین اور علی رضی اللہ عنہ کی مزاریں کہاں پہ ہے
اور وہاں پہ کیا مناتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ، کربلا جو عراق میں ہے ارے نا، کیا بھائی ہے؟ آپ پوچھنے کی چیز ہے، فیس بک واٹس ایپ پر دیکھیں کیا کیا طوفان وہاں ہوتا ہے. کون سا شرک ہے جو وہاں نہیں ہوتا، کون سا میں ان کفر کے ہے جو وہاں نہیں ہوتا. حسین رضی اللہ عنہ مزار وہیں پہ ہے، کربلا میں ہی. ہاں وہی اور کربلا میں. علی کربلا رضی اللہ میں عنہ کے، علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی قبر اصلا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن زبردستی لوگوں نے بنا لیا، کسی کو نہیں پتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا. ان کو راتوں رات دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر واضح بھی نہیں کی گئی تھی تاکہ لوگ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں. یہ خطرہ تھا کہ ان کی لاش لوگ نکال لے جائیں گے. سمجھ بات آئی؟ تو اس لیے ان کی لاش کی حفاظت کے لیے راتوں رات دفن کیا گیا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں دی گئی کہ کہاں دفن کیا. کسی ان کی خبر کا صحیح پتہ نہیں ہے، مصنوعی لوگ بنائے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے یوٹیوب پہ، اس کا جواب آپ نے کچھ ہی دن پہلے دیا تھا، ہم لوگ نے اس کی لنک پوسٹ کر لی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ یوٹیوب لنک دیکھ لیجیے، کیونکہ ابھی عصر کا نماز کا ٹائم قطر میں ہو گیا، شروع ہونے والا ہے. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کر دیں گے. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ لا الہ الا. چلیے شیخ، خواتین کی طرف سے نہیں، خواتین کو شکایت تھی گزشتہ. ہاں ان کا کہنا تھا کہ چیٹ چل نہیں رہا تھا، تو آج جب مجیب بھائی، جب ہم لوگ شروع کر رہے تھے تب میں نے مجیب بھائی سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں لاسٹ ٹائم ایسا کیسے ہو گیا تھا. لیکن اگر ابھی تو چیٹ کھلا ہے، کیونکہ میں نے ٹرائی کیا ایک چیٹ بھیجنے کے لیے اور چیٹ چلا گیا. اچھا تو چالو تو شروع تو ہونا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کسی کا چیٹ نہیں چل رہا ہے تو وہ اس میں ہاتھ اٹھا کے ریز کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے زوم پر کئی مرتبہ چیٹ کو بند کرنے کا ایک ہی واحد مقصد تھا، وہ یہ کہ جب بھی زوم پر اوپن ہوتا ہے، ویٹنگ روم نہیں ہوتا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، ہزاروں وائرس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ویٹنگ روم اگر چالو ہے تو چیٹ ہم چالو رکھ سکتے ہیں، اور چیٹ ہم اسی وقت اوپن کریں گے جب سوال و جواب ہوں گے. شیخ جب درس دیتے ہیں تو آپس میں لوگ بات کرتے ہیں، مطلب شیخ کا درس نہیں سنتے، اس لیے ہم وہ چیٹ کو اس وقت بند کرتے ہیں. اور آج جیسے شیخ نے درس ختم کیا، میں نے چیٹ اوپن کیا. یہ ایک. دوسرا، چاہے پھر زوم ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پر کوئی بھی شخصی سوال، کوئی بھی گروپ کا سوال، اور کوئی بھی گورنمنٹ کا سوال، کوئی پولیٹیکل سوال نہ پوچھیں، اور ہمیں زبردستی نہ کریں کوئی سوال پوچھنے کے لیے. اگر یوٹیوب پر یا ایسی ساری جگہوں پر جہاں پر بھی آپ چیٹنگ سے سوال کرتے ہیں اور شیخ نے آلریڈی اس کا جواب دیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس میں اس کی ریڈی میڈ کلپ موجود ہے یا لنک موجود ہے، تو ہمارے والنٹیئر ایڈمن جتنے بھی ہیں، کوآرڈینیٹر ہے یا پھر کو ہوسٹ ہے یا ہوسٹ ہے، آپ کو وہ لنک مہیا کریں گے تاکہ یہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ وقت نہ چلا جائے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. ایک سوال آیا ہے شیخ یوٹیوب پہ، پوچھتے ہیں کہ عرب کی پوری نسل کیسے چلی، اس کی اچھی کوئی کتاب بتائیے اگر ہے تو. نسب کی کتابیں ہیں عربوں کی، جو ہے عرب کی بہت سی مختلف کتابیں ہیں، کوئی بھی نسب کی کتاب لے لیں پورا چل جائے. اور سیرت کی کتاب پڑھیے، اس میں بھی عربوں کی نسلیں مل جائیں گی آپ کو، عرب کیسے شروع ہوئے. رحیق المختوم میں بھی جو ہے شیخ صفی الرحمان نے بھی عربوں کے بارے میں ذکر کیا، ان کی تاریخ پیش کی ہے مختصر، وہ بھی وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. رحیق المختوم میں جو ہے عرب عاربہ اور عرب بعیدہ جو ہے وہ مختلف جو ہے، تو وہاں پڑھ لیں آپ. رحیق المختوم کا مقدمہ جو ہے، ابتدائی حصہ جو ہے وہ پڑھ لیں، وہاں عربوں کے بارے میں تفصیل لکھی ہے اختصار کے ساتھ. اسی لیے انصاب العرب پر مختلف کتابیں ہیں، اگر عربی جانتے ہیں تو ان کتابوں کو پڑھیں نسب کی،
وہاں سے پورا پتہ چل جائے گا کہ عرب کا نسب نامہ کہاں سے شروع ہوا. زیادہ تر کتاب عربی میں ہی ہے شیخ, اردو میں کچھ کم ہی ہے. سب کی کتابیں اکثر عربی میں, بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی مل سکتے ہیں, لیکن اکثر کتابیں تو عربی ہی ہیں. مختوم پڑھ لیں تو یہ ہے کہ وہ جو ہے واضح خاکہ آ جائے گا سامنے. جزاک اللہ خیر شیخ. افضل بھائی آپ کا کوئی سوال ہے جلدی پوچھ لیجیے کیونکہ 3 بجنے کو آ گئے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کوئی اگر حدیث ہے جو کچھ علماء کے نزدیک صحیح ہے اور کچھ علماء کے نزدیک ضعیف ہے, تو اس میں عام عوام کیا کریں گے؟ عام علماء سے رجوع ہو. عام کیا کرے گی شیخ, وہ تو نہیں فرق کر سکتی نا کس کی تصحیح کا اعتبار ہے کس کی تضعیف کا اعتبار ہے. تو عوام کو بجائے علماء اپنے علماء سے پوچھیے کہ بھائی یہ فلاں ضعیف کا ہے فلاں صحیح کا ہے تو کیا مانے ہیں. علماء کی رہنمائی حاصل کریں, خود سے فیصلہ نہ کریں. یہاں پہ ایک سوال آیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو تھوڑا ٹائم جائے گا. اگر ہم اس کے لیے اگلے ہفتے آپ پوچھ لیں گے تو بیٹر ہے. انہوں نے کہا ہے شیخ امرا بن سعد اور ان کے بارے میں مختصر بتا دیں. کس کے بعد؟ امرا بن سعد. عمر بن سعد نہیں, عمر بن سعد. یہاں انہوں نے لکھا ہے امرا بن سعد اور حر کے بارے میں. نہیں تو عمر بن سعد ہے, عمرہ نہیں ہے. عمر بن سعد ہے, سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں. عمر بن سعد. خیر ٹھیک ہے, آئندہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی اذان ویسے بھی ہوگی. مجھے آپ دعا پڑھ لیجیے تاکہ مجیب بھائی پھر انشاءاللہ روم کلوز کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.